آخر کیا جواب دیں گی نانو کو؟ ان کی آبرو کی حفاظت نہیں کر سکی؟ وہ گھر میں جاتے ہی انہوں نے جو بات سب کو بتائی، سب کے جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ قیامت سے پہلے ہی قیامت آ گئی تھی میر مینشن پر۔ ایول گاڑی میں بیٹھے حور کو اپنی باہوں میں لیے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی وہ حور کو اسی ہی طرح اپنی باہوں میں اٹھائے اپنی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ حور کو ساتھ والی سیٹ پر بٹھا کر اس کا سیٹ بیلٹ باندھنے لگا تھا۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی۔ جہاز زمین سے آہستہ آہستہ اڑ رہا تھا۔ اب جہاز پورے جوش و شور کے ساتھ آسمان میں اڑ رہا تھا۔ حور ہوش و خرد سے بیگانہ پاکستان کی حدود چھوڑ کر جا چکی تھی، آنے والے وقت سے بے خبر۔ وہ معصوم لڑکی ظالم شہزادے کے کندھے پر سر رکھ کے بے ہوشی میں بھی ڈر رہی تھی۔ سعودیہ کے ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی پہلے سے بلیک گاڑیاں اپنے باس کے انتظار میں کھڑی تھیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی گارڈز نے پھرتی سے گاڑی ہوا میں اڑائی تھی۔ حور اب ہلکی ہلکی آنکھیں کھول رہی تھی، مگر سر میں اٹھتی ٹھیسوں کی وجہ سے اس کی آنکھیں دوبارہ بند ہو جاتی تھیں۔ گاڑی مین گیٹ سے اندر ہوتے ہی شیش محل کے انٹر دروازے کے سامنے رکی تھی۔ گارڈ نے نیچے اتر کر انتہائی ادب سے سر جھکائے دروازہ کھولا تھا۔ ایول حور کو اپنی باہوں میں بھرے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ حور کو بیڈ پر لٹاتے ہی وہ فریش ہونے چلا گیا تھا۔ فریش ہو کر جب وہ باہر آیا تو اس کی نظر حور پر پڑی تھی، جو کہ حجاب میں اپنا چہرہ چھپائے بڑی بڑی آنکھوں کو بند کیے بے ہوشی میں بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ایول نے بلیک ٹراؤزر کے اوپر نیوی بلو کلر کی شرٹ پہنی تھی۔ ہاف سلیوز ہونے کی وجہ سے اس کے گورے کسرتی بازو پر ابھری ہوئی ہری نسیں واضح ہو رہی تھیں۔ ایول مسکراتے ہوئے حور کے پاس آیا تھا۔ وہ سر پھرا عربی شہزادہ جس لڑکی کو اٹھا کر لایا تھا، اب تک اس نے اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ حور کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ آرام سے اس نے حور کا نقاب اتارا تھا۔ حور کو دیکھتے ہی وہ پلکیں جھپکانا بھول گیا تھا۔ چھوٹی سی تیکھی ناک میں گولڈ کی نوز پن اس کی ناک کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ پتلے گلابی ہونٹ آپس میں پیوست ہوئے تھے۔ حیات قلبی تم میری ہو، ایول کی حیات قلبی ہو تم، یو آر جسٹ مائن۔ اس نے آرام سے حور کا حجاب اتارا تھا، پھر اس کے عبائے کو بھی اتار دیا تھا۔ حور کا بھرا بھرا ہوا خوبصورت نازک سراپا اسے گستاخیاں کرنے پر مجبور کر رہا تھا، مگر وہ بھی ایول تھا، اسے اپنے جذباتوں پر قابو پانا اچھے سے آتا تھا۔ حور کے نازک سراپے سے نظریں چرائے اس نے حور کو بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ وہ حور کے چہرے کے خوبصورت نقوش میں گم تھا۔ حور نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولی تھی، اس کی نظر سیدھی خود کو دیکھتے ایول پر پڑی تھی۔ ایول کی آنکھوں کو دیکھتے ہی وہ جان چکی تھی کہ یہ وہی شخص ہے جو اسے بازار میں ملا تھا۔ کون ہو آپ؟ مجھے یہاں کیوں لائے؟ پلیز مجھے جانے دو۔ نہیں، اب تم نہیں جا سکتی، تم یہیں میری باہوں پناہوں میں رہو گی۔ ایول کی نظروں کی تپش خود کے وجود پر محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنے ارد گرد دیکھ کر دوپٹہ ڈھونڈ رہی تھی۔ جب دوپٹہ کہیں نہ ملا تو وہ اپنا سر گھٹنوں میں دیے ارد گرد بازو کا گھیرا بنائے رونے میں مشغول تھی۔ ہے حیاتی، وائی آر یو کرائنگ؟ ایول کی اس طرح پوچھنے پر اس کے رونے میں مزید روانی آ گئی تھی۔ آخر وہ شخص کیوں اس کو لایا تھا؟ آخر چاہتا کیا تھا یہ شخص اس سے؟ خاموش، اب رونا نہیں، اگر اب تم روئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ جی، وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ ایول سے کچھ دیر میں ایک بیوٹیشین آئے گی تمہیں تیار کرنے کے لیے، وہ پرسکون سا اسے کہہ رہا تھا کہ جیسے حور نے اس سے بیوٹیشین کا پوچھا ہو۔ جب وہ انتظار کر رہی ہو بیوٹیشین کا کیوں، کس لیے؟ گھبرا کر سوال کیا۔ تمہیں تیار کرنے کے لیے، ہمارا نکاح ہو رہا ہے، بہت اطمینان سے جواب دیا گیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں، میں نہیں کروں گی نکاح، پلیز مجھے چھوڑ دو، جانے دو مجھے، روتی آنکھوں سے گزارش کی۔ نہیں، کبھی نہیں، تم یہیں رہو گی، تمہارا ٹھکانہ یہی ہے، ایول کے پاس، ایول کی باہوں پناہوں میں، تم ایول کی یہاں بستی ہو، دل کے مقام پر، ہاتھ رکھ کر بتایا گیا۔ تمہیں مر کر بھی نہیں چھوڑ سکتا، ایول تم ہی زندگی ہو ایول کی۔
نہیں، آپ پاگل ہو گئے، میں نہیں رہوں گی آپ کے ساتھ، میں چلی جاؤں گی یہاں سے، نہیں کروں گی آپ سے نکاح، بمشکل کانپتی آواز کے ساتھ لفظوں کو جوڑ کر حور نے غصے سے کہا۔ تو تم نکاح نہیں کرو گی؟ سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ نہیں، بے پرواہی سے جواب آیا۔ سوچ لو۔ کہا نہ نہیں کروں گی میں آپ سے نکاح۔ حور کے ایسا بولنے کی دیر تھی کہ ایول نے حور کو بیڈ پہ دھکا دیتے ہوئے گرانے کے انداز میں لٹایا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہی جو نکاح کے بعد کرتے ہیں، لیکن شاید تمہارے لیے نکاح کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تم نکاح نہیں کرنا چاہتی تو میں کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کروں؟ ایسا بولتے ہی ایول اس کی گوری خوبصورت گردن پہ جھک چکا تھا۔ اپنے جسم پہ پہلی بار کسی مرد کا لمس لگنے سے حور کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ نہیں، پلیز ایسا نہیں کریں، پلیز۔ ایول کی نظر اب حور کے کپکپاتے خوبصورت لرزتے نازک گلابی ہونٹوں پر پڑی تھی۔ دل نے خواہش کی تھی ان لبوں کو اپنے لبوں سے چھونے کی۔ دل کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے وہ حور کے چہرے کے پاس ہوا ہی تھا کہ حور نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا دیا تھا۔ ایول کو اس کی اس حرکت پر بہت پیار آیا تھا۔ میں آپ سے نکاح کے لیے تیار ہوں، پلیز ایسے نہ کریں، حور روتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی۔ اپنے خوبصورت چہرے کو چھوٹے چھوٹے سفید مومی ہاتھوں میں چھپائے وہ رونے میں مصروف تھی۔ ٹھیک ہے، اٹھو، اپنا حلیہ بہتر کرو، بیوٹیشن آتی ہوگی۔ ایول کی آواز کو سنتے ہی حور پھر پھرتی سے بھاگتی ہوئی باتھ روم میں بند ہو چکی تھی۔ ایول چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ لیے سیف کو کال ملا رہا تھا۔ پہلی ہی بیل پر کال اٹھائی گئی تھی۔ ہاں سیف، ٹھیک 1 گھنٹے کے اندر اندر شیش محل حاضر ہو۔ میں نے تمہیں ایک لڑکی کا پورا نام اور ڈیٹا بھیجا ہے، میرا اور اس لڑکی کا نکاح نامہ، یعنی ہمارا نکاح نامہ، ساتھ ایک مولوی اور باقی تینوں کو بھی لیے میری نظروں کے سامنے ہو۔ اٹس مائی آرڈر اینڈ یور ٹائم اسٹارٹ ناؤ۔ دیٹس اٹ، اوکے باس۔ ایول کے کہنے کے مطابق ہی سیف مولوی صاحب اور باقی تینوں کو لیے 1 گھنٹہ ہونے سے 10 منٹ پہلے ہی شیش محل کے خوبصورت لاؤنج میں موجود ایول کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ نینا اور پری یہی سوچ رہی تھی کہ لڑکیوں کو منہ نہ لگانے والا اکڑ مغرور انتہائی ظالم انسان کیسے کسی لڑکی کے ساتھ عشق میں گرفتار ہو کر نکاح کر رہا تھا۔ حور کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا، جہاں بیوٹیشن پہلے سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حور گھبرائی ہوئی بیوٹیشن کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ بیوٹیشن کے پاس ٹھیک 1 گھنٹے کا وقت تھا، اس لیے وہ جلدی جلدی بہت طریقے سے حور کا میک اپ کر رہی تھی۔ ٹھیک 50 منٹ کے بعد ہی اس نے حور کو مکمل تیار کر دیا تھا۔ بیوٹیشن نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بار بار حور کی خوبصورتی کے دیکھتے ہوئے اس کے حسن میں کھو رہی تھی۔ سیف اور باقی سب کی نظریں بھی مضبوط بوٹوں کی آواز سننے سے سیڑھیوں کی طرف گئی تھی، جہاں وہ مغرور شخص اپنی مغروریت ڈھاتی چال سے ایک ادا سے نیچے اتر رہا تھا۔ بلیک شوز کے اوپر بلیک 3 پیس سوٹ پہنے، وہ عربی شہزادہ دوسروں کو اپنے حسن کا دیوانہ بنانے کی پوری تیاری میں تھا۔ وہ حسن کا دیوتا تھا، جیسے سارا حسن ہی اس شخص پر ختم ہوتا ہو۔ ہے ایوری باڈی، حیران ہونے کی بات نہیں ہے، بس اب تمہارا دوست بھی اپنا گھر بسانا چاہتا ہے، ہر شریف انسان کی طرح۔ اس نے سب کو ایک آنکھ ونک کر کے کہا تھا، جس پر وہ تینوں ہی سمجھ چکے تھے کہ ان کا باس کوئی شریف بچی اٹھا کر لایا ہے، جس کے سامنے اب انہیں خود کو شریف بننا ہی ہوگا، ساتھ ہی ساتھ ایول کی شرافت کے بھی قصے سنانے پڑیں گے۔ نین، پری کھڑی کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ میری دلہن کو لاؤ۔ ایول کے بتائے گئے کمرے کی طرف وہ دونوں تیزی سے خوشی خوشی جا رہی تھی۔ کب سے وہ اس انتظار میں بیٹھی تھی کہ کب وہ اس لڑکی کو دیکھے گی جس نے مافیا گینگ کی دنیا کے بادشاہ کا دل لوٹ لیا تھا۔ وہ لوگ جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوئی، آگے صوفے پہ بیٹھی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتے ہی دونوں دنگ رہ گئی تھی۔ مہرون اور سرخ رنگ کے گھیردار لہنگا پہنے، پاؤں میں میرون کلر کی ہائی ہیل، ماتھے پر خوبصورت گولڈ کی ماتھا پٹی جو کہ مختلف نگوں سے سجی تھی۔ چھوٹی سی تیکھی ناک میں آج گولڈ کے نوز پن کی جگہ گولڈ کا بڑا سا نوز رنگ ڈالا ہوا تھا۔ لمبے کمر سے نیچے تک آتے براؤن بال ڈھیلے سے جوڑے میں مقید تھے،
چہرے پر برائڈل میک اپ کے ساتھ ڈارک میرون اور ریڈ مکس کلر کی لپسٹک چار چاند لگا رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی کو نفاست سے سر پہ دوپٹہ سیٹ کیے سفید چھوٹے چھوٹے مومی ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکانے میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بہت ڈری سہمی ہے۔ بیوٹیشین اپنا کام کر کے جا چکی تھی، اس لیے اب وہ پریشان سی بیٹھی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ نینا نے آگے بڑھ کر حور سے بہت پیار سے پوچھا۔ حور یا مختصر سا جواب دیا گیا۔ اچھا، بہت پیارا نام ہے۔ آج سے ہم دونوں آپ کی دوستیں ہیں۔ آپ کو ہم دونوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ چلو اٹھو، آ جاؤ۔ اب ایول نیچے نکاح کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ ایول کا نام سنتے ہی اس کا جسم ہولے ہولے کانپنے لگ گیا تھا، جس کو نینا اور پری نے نوٹ کیا تھا۔ کیا ہوا حور، کوئی پریشانی ہے؟ پری نے فکر مندی سے پوچھا۔ انہوں نے کہا تھا ایسے باہر نہ آنا۔ نینا اس کے کہنے کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ نینا نے جب کمرے میں ادھر ادھر نظریں گھمائی تو اس بیڈ پر بڑی سی خوبصورت میرون کلر کی دلہن چادر نظر آئی۔ نینا نے جلدی سے حور کو وہ چادر سر پر کروا کر اس کا گھونگھٹ بنا کر اس کے باقی پورے جسم کو کور کر لیا تھا۔ اب وہ دونوں ہی حور کے دائیں بائیں شانوں سے پکڑے اس کا لہنگا سنبھالے اسے لاؤنج میں لے آئی تھی۔ حور کو خود کو اس طرح سے کور دیکھ کر ایول کے چہرے پر اس نے حور کو اچھی خاصی دھمکی دی تھی کہ اس کا چھوٹا سا بال بھی نظر نہ آئے۔ حور نے بھی جان بخشی کے لیے مشکل سے چادر کو سنبھال کے ہیوی ڈریس کے ساتھ صوفے پر ایول کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کی نظر گھونگھٹ سے بار بار ایول کے گورے ہاتھوں پر جا رہی تھی جن کی ابھری ہوئی ہری نسیں اسے اٹریکٹ کر رہی تھی۔ مولوی صاحب نکاح شروع کروائیں، سیف کی آواز گونجی تھی۔ نکاح میں قبول ہے کہ 3 بول بولنے حور کو زندگی میں پہلی بار بہت مشکل لگے تھے۔ آج وہ اپنا آپ اس شخص کے نام کر چکی تھی۔ آج وہ اس شخص کو اپنی آتی جاتی سانسوں کا اختیار بھی دے چکی تھی۔ سائن کرتے وقت حور کو اپنے ہاتھ بے جان لگ رہے تھے۔ نکاح نامے پر کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے دستخط کر ہی لیے تھے۔ سیف اور ٹائیگر ایول کو گلے لگائے اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ نینا اور پری حور کو ایول کے کمرے میں لے جا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی ہر طرف گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ پوری نرم گرم قالین گلاب کے پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ بیڈ پر وائٹ بیڈ شیٹ اور بیڈ پر بڑا سا گلاب کے پھولوں سے دل بنا ہوا تھا۔ کمرے میں ہر طرف کانچ کے گلاسوں کی طرح ٹیبل پر پڑی بڑی بڑی کینڈل کانچ میں رکھی پورے کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھتے ہی حور اپنے قدم پیچھے کی طرف لینے شروع کر دیے تھے۔ نینا اور پری پریشان سی حور کو دیکھ رہی تھی۔ حور لیسن، اگر تم اس طرح کرو گی تو ایول کو غصہ آئے گا۔ تم یہاں بیڈ پر بیٹھ جاؤ روایتی دلہنوں کی طرح، اگر تم چاہتی ہو تمہاری جان محفوظ رہے۔ ایول بہت اچھا ہے، بہت محبت کرتا ہے تم سے، بس غصے کا تیز ہے۔ تم اسے غصے نہیں دلانا ورنہ وہ بہت اچھا شور ہوگا۔ نینا اسے بہلا پھسلا کے بیڈ پر لے آئی تھی۔ بیڈ پر حور کے پورے لہنگے کو ارد گرد بچھائے وہ دونوں اب جانے ہی لگی تھی کہ حور نے نینا کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں نا آپی، مجھے شاہ جی سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ایول کا نام اس نے نکاح کے وقت سنا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا میری جان، تم ڈرو نہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوگا، میں صبح آؤں گی، ٹھیک ہے۔ نینا آنکھوں میں نمی لیے حور کے گالوں کو تھپتھپاتے جھک کر حور کے ماتھے کو چوم کر جا چکی تھی۔ حور کمرے میں اکیلی بیٹھی خود کو آنے والے وقت اور حالات کے لیے تیار کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھٹک کر کے کھلا تھا۔ ایول اپنی شاہانہ چال چلتا ہوا بیڈ کے پاس آ کے اپنی حیات قلبی کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو حیات قلبی، تم میری پہلی محبت اور میرا آخری عشق ہو۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، تمہارے بغیر میں نہیں جی سکتا، تمہارے بغیر تم میری زندگی ہو، ایول کی ہر آتی جاتی سانس ہو تم ہاشم شاہ کی زندگی میں آئی پہلی اور آخری عورت ہو۔ میں تم سے ساری زندگی اپنی آخری سانس تک عشق کروں گا۔ تم ایول کا عشق ہو، تو عشق ہے۔ نہیں، نکاح تو میں نے زبردستی کر لیا لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں چلی جاؤں گی یہاں سے بہت دور۔ وہ یہ سب بول کر ایول کے دل کی دنیا دہلا گئی تھی۔ اگر وہ آنے والے وقت سے واقف ہوتی تو یقیناً ایول کے پیروں میں گر کر بس ایک ہی بات کہتی کہ نہیں، میں ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گی۔ مگر ہائے، آنے والے وقت سے انجان حوریہ نے ایول کا دل دہلا دیا تھا اپنے لفظوں سے۔ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ ہے بے یقینی سے پوچھا گیا۔
ہاں، میں آپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤں گی، بے پرواہی سے جواب آیا۔ تم میرے ساتھ ساری زندگی نہیں رہو گی؟ اداس لہجے میں پوچھا گیا۔ میں آپ کے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں رہنا چاہتی، ساری زندگی تو دور رہی، بیزار سے لہجے میں کہا گیا۔ لیکن تمہیں رہنا ہوگا، ساری زندگی رہنا ہوگا، پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ آنکھوں میں خطرناک تیور لیے ایول حوریہ کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچے غرا رہا تھا۔ حور کانپ گئی تھی۔ میں تمہاری سانسیں تنگ کر دوں گا تم پر، یہ کہتے ہی ایول نے حور کا دوپٹہ سر سے اتار کر دور اچھالا تھا، اس کی ساری جیولری کو بھی کھینچ کر اتار کر دور پھینکا تھا۔ حور کا جسم تھر تھر کانپنے لگا، وہ جان چکی تھی کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ایول خطرناک تیور لیے سیدھا حور کے کپکپاتے لپسٹک میں رنگے خوبصورت لبوں پر جھکا تھا۔ مسلسل جھکنے پر حور کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ جہاں پہلے حور کو کچھ سکون ملا تھا یہ سوچ کر کہ وہ صرف اپنا حق لے رہا ہے، وہاں اب اسے اپنے ہونٹوں پر ایسا درد محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے چاقو سے کاٹ دیے ہوں۔ اس کے ہونٹ ایول نے اپنے نوکیلے دانت حور کے لبوں میں گاڑا تھا، جس سے اس کے ہونٹوں سے خون رسنے لگ گیا تھا۔ حور کے لبوں کو آزادی کر کے وہ اس کی نازک گردن پر اپنے دانت گاڑ چکا تھا۔ پورے کمرے میں حور کی چیخ گونجی تھی، اس کی پوری گردن سرخ ہو گئی تھی، اس کی گردن اور ہونٹوں سے خون نکل رہا تھا۔ ایول نے کھینچ کر اس کے لہنگے کی شرٹ کو دور پھینکا تھا، پھر اپنا کوٹ اور شرٹ اتاری تھی۔ صحیح معنوں میں حور کی جان اب نکل رہی تھی۔ ایول نے پٹکنے کے انداز میں حور کو بیڈ پر پھینکا تھا اور خود اس پر جھکتا چلا گیا۔ حور کے پورے جسم کو بے لباس کر کے ایول اس کے جسم کے ایک ایک حصے پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ انتہائی بے دردی بے حسی سے وہ حور پر اپنی چھاپ چھوڑ رہا تھا۔ حور کے نازک جسم کا ایک ایک حصہ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ ایول سے پہلے اس نازک سراپے کو کسی نے کبھی دیکھا بھی نہ ہوگا۔ ایول حور کی روح تک کو زخمی کر چکا تھا، اس کے انداز سے حور کو بہت تکلیف ہوئی تھی، اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور وہ بیچاری سسک سسک کر بس یہی کہہ رہی تھی، شاہ جی پلیز بخش دیں، آئندہ نہیں کروں گی، کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، رحم کریں شاہ جی مجھ پر خدا کے واسطے، میں مر جاؤں گی شاہ جی پلیز۔ وہ معصوم گڑیا ٹوٹ چکی تھی، اب بھی وہ رحم کی بھیک مانگ رہی تھی اپنے شاہ جی سے۔ وہ اس طرح رو رو کر سسک سسک کر تڑپ تڑپ کر اپنے شاہ جی کی باہوں میں آنکھیں موند گئی تھی، مگر وہ ظالم شخص اب بھی اس پر اپنی محبتوں کی چھاپ چھوڑنے میں مصروف تھا۔ صبح کے 5 بجے کے وقت ایول حور کو بے لباس جسم کو کمفرٹ سے ڈھانک کر خود فریش ہونے چلا گیا تھا۔ فریش ہونے کے بعد اس نے نیچے بلیک کلر کا ٹراؤزر پہنا تھا، اس کی نظر اپنے حیات قلبی پر پڑی تھی جو کہ دنیا جہان کی تھکن درد لیے سوئی تھی۔ نیند میں بھی وہ کانپ رہی تھی، نیند میں بھی اس کے لبوں پہ ایک ہی نام تھا۔ جب ایول بیڈ پہ اس کے قریب گیا، اسے اپنی باہوں میں آنکھیں بھر کر اس کی آواز سن رہا تھا۔ نیند میں بھی اس کے لبوں پہ ایول کا نام تھا، شاہ جی پلیز رحم کریں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے مجھے شاہ جی پلیز۔ نیند میں بھی وہ مسلسل رو رہی تھی، اسے اتنی تکلیف تھی کہ وہ اب بھی سمجھ رہی تھی کہ ایول اس کے ساتھ اب بھی وہی سب کر رہا ہے۔ ایول نے اسے انتہائی نرمی سے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا، ساتھ اس کی بے داغ پیشانی پہ اپنے ہونٹ رکھ رہا تھا۔ حور کو بھی اس کی باہوں میں کچھ حد تک سکون آیا تھا، وہ بھی ایول کی باہوں میں اپنا سر چھپائے سو رہی تھی۔ ایول کو اس کی نرم گرم سانسیں اپنے سینے پر پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس طرح وقت گزر رہا تھا، ایول کی آنکھ صبح 10 بجے حور سے پہلے کھلتی تھی۔ حور کو پیار بھری نظروں سے دیکھ کر اس نے جلدی سے حور کو الماری سے اپنی بلو کلر کی فل سلیو والی شرٹ پہنا دی تھی۔ حور کا نکھرا نکھرا خوبصورت سراپا ایول کو بے بس کر رہا تھا، مگر اس نازک گڑیا پر رحم کرتے ہوئے ایول نے اسے بیڈ پر لٹا کر کمفرٹ سے ڈھک دیا تھا۔ آج شیش محل میں سب عورتیں تھیں، یہ کام ایول نے نینا اور پری کے ذمہ لگایا تھا، جسے انہوں نے رات کو ہی کر لیا تھا۔ ایک عورت کو اپنے کمرے میں بلوا کر ایول نے اسے اچھے سے پورے کمرے کی صفائی کا کہا تھا، جبکہ ایول خود براؤن شرٹ کے نیچے بلیک جینز پہنے حور کے سرہانے بیٹھا تھا۔ وہ تو مزے سے سو رہی تھی، حور کی نیند ہی ایسی تھی، گدھے گھوڑے بیچ کر سونے والی۔ وہ عورت کمرے کی ایک ایک چیز کو صاف کر کے ہر جگہ سے گلاب کے پھول اٹھا چکی تھی۔ کمرہ صاف کرنے کے بعد وہ ایک نظر حور کو دیکھ کر جا چکی تھی، اسے یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی چھوٹی لگی تھی۔ تو اتنی چھوٹی بچی تھی ان کی بی بی جی، یہ بات سن کے وہ سب حیران تھی۔
وہ تو سمجھ رہی تھی کوئی ظالم سخت قسم کی عورت ہوگی ان کی بیوی جی، لیکن یہاں تو بات ہی اور تھی۔ حور نے جب اپنی مندی مندی آنکھیں کھولی، اپنے بالکل سامنے ایول یعنی اپنے شاہ جی کو پایا جو دیوانوں کی طرح حور کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں ڈھیروں ڈھیر محبت تھی جو حور سے چھپ نہیں سکتی۔ شرم سے اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ پہلے اسے صرف ڈر لگتا تھا ایول سے، لیکن اب اسے شرم بھی آ رہی تھی۔ ایول نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا تھا۔ اٹھو، فریش ہو جاؤ میری جان، اس سے پہلے کہ میں بہک جاؤں۔ ایول کی آواز سنتے ہی وہ آنکھوں میں آنسو سموئے شرم سے دوری ہوتی ہوئی دکھتے جسم کے ساتھ بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ اس کا پورا جسم درد میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے آگے چلنے کے لیے جیسے ہی قدم اٹھائے تھے، جسم میں ہمت نہیں تھی اس سے پہلے وہ لڑکھڑا کر نیچے گرتی۔ ایول نے جلدی سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ حور کو اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ آج چل بھی نہیں سکتی تھی ٹھیک سے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک صبح ایسی بھی ہوگی اس کی زندگی میں۔ ایول اس کو باتھ روم میں چھوڑ چکا تھا۔ وہ پریشان سے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ میں ہیلپ کروں؟ ایول نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، میں ہو جاؤں گی خود۔ ایول باتھ روم سے باہر آ گیا تھا۔ حور کو اپنا آپ آئینے میں دیکھ کر بہت رونا آیا تھا۔ گالوں پہ آنسوؤں کے مٹی مٹی نشان، کھلا ہوا چہرہ، آج اسے اپنا پورا جسم کھلا کھلا نکھرا نکھرا لگ رہا تھا، جو کہ اس کے شاہ جی کی قربتوں کا اثر تھا۔ آپ بہت برے ہیں شاہ جی، بہت برے۔ وہ روتے روتے فریش ہو کر وہی بلو شرٹ اور نیچے بلو ٹراؤزر پہنا تھا۔ جب وہ باہر آئی تو ایول اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ نارمل سی شرٹ میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بالوں کو ٹاول میں بندھے، سر پہ کیے بھیگے چہرے کے ساتھ بڑی بڑی کالی آنکھیں، تیکھا ناک، سرخ ہوتے ہونٹ جو اور دنوں کی نسبت آج اس کے شاہ جی کی مہربانیوں سے سرخ تھے۔ یہ ٹراؤزر حور پر بالکل پورا تھا، کیونکہ جب ایول 15 سال کا تھا تب اس کی ماں نے اسے یہ دلایا تھا، مگر اس پر چھوٹا تھا کیونکہ ایول لمبا تھا کافی۔ تب سے اس نے یہ سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ وہ حور کو دیکھے جا رہا تھا اور حور نظریں جھکائے پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ فرش پر دروازے پر دستک ہوتے ہی ایول اندر آنے کی اجازت دیتا ہے۔ ملازم اندر آ کر اسے سیف، نینا، پری اور ٹائیگر کا بتاتی ہیں کہ وہ نیچے ناشتے پہ ویٹ کر رہے ہیں۔ ایول ملازمہ کو جانے کا کہہ کر خود حور کی بے حد قریب ہوتا ہے۔ ہلکی پھلکی تیار ہو جاؤ، تھوڑی ہی دیر میں ڈیزائنر ڈریسز لے کر آ جائے گی، ان میں براؤن کلر کا بھی ایک ڈریس ہوگا، وہ پہننا۔ میں نینا اور حور کو بھیجتا ہوں۔ اور ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، حور نے بمشکل جواب دیا۔ اس کی آواز میں وہی ڈر تھا۔ ایول حور کی بڑی بڑی آنکھوں پہ لبوں کا لمس چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ایول کے جاتے ہی حور صوفے پر ڈھہ سی گئی تھی۔ نینا اور پری ایول کے کہنے پر حور کے کمرے میں آ گئی تھی۔ حور کو اس طرح بیٹھا دیکھ کر نینا پریشانی سے حور کی طرف بڑھی تھی۔ اسے یہ چھوٹی سی پیاری سی معصوم لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ کیا ہوا حور؟ نینا کی پریشان سی آواز حور کو سنائی دی تھی۔ نینا کو دیکھتی حور اس کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگ گئی تھی۔ کیا ہوا حور میری جان، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ حور کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے پوچھ رہی تھی۔ ابھی وہ شاہ جی بہت برے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ وہ بہت اچھے ہیں، وہ سو سو کر کے بتا رہی تھی۔ حور ہوا کیا ہے بتاؤ تو۔ حور نے جیسے ہی اپنا چہرہ نینا کی طرف اٹھایا تو نینا دیکھتی ہی رہ گئی۔ سرخ چہرہ، رونے کی وجہ سے سوجی آنکھیں، لال ہوتے ہوئے ہونٹ۔ نینا کی نظر جب اچانک حور کی گردن پر پڑی تو وہ گھبرا گئی تھی۔ ایول نے اس معصوم لڑکی پر کون کون سے ستم کیے ہیں؟ یہ تو عشق تھی ایول کا، اور اپنے عشق کا ایک ہی رات میں اتنا برا حال کر دیا تھا۔ ایول نے نینا اور پری کو اب اور خوف محسوس ہو رہا تھا ایول سے، کہ اس نے اپنی جان سے عزیز بیوی کو بھی معاف نہیں کیا، اسے بھی اس کی ہمت کے مطابق پوری سزا دی۔ حور کا نازک وجود زور سے ہچکیاں لے رہا تھا، جبکہ گردن اور چہرہ سرخ پڑا تھا۔ نینا پریشانی سے حور کو اپنے سینے سے لگائے دلاسے دے رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا حور، ایول کو غصہ آ گیا ہوگا، تم پریشان نہ ہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، نینا فکر مندی سے حور کو کہہ رہی تھی، جبکہ پری گھبرائی ہوئی ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ڈیزائنر حور کے ڈریسز دے کر چلی گئی تھی۔ نینا اسے ہلکا پھلکا تیار کر کے نیچے لے آئی تھی، براؤن لانگ فراک اور سر پر نفاست سے دوپٹہ کیے۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ٹائیگر تو حور کو دیکھ کر پلک جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ 23 سالہ ٹائیگر نے آج تک اپنی زندگی میں اتنی حسین عورت نہیں دیکھی تھی، جبکہ سیف کو حور بالکل کوئی گڑیا لگی تھی۔ حور ادب سے سب کو سلام کر کے نینا کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھنے کے لیے گھسیٹنے کے لیے ہاتھ بڑھائے ہی تھے
کہ ایول نے جلدی سے اٹھ کر اپنے ساتھ والی چیئر خود حور کے لیے آگے کر کے اسے کندھوں سے پکڑ کر اس چیئر پر بٹھایا تھا، جبکہ ایول کو آج پہلی بار اس طرح سے ایک لڑکی کے لیے یہ کام کرتا دیکھ کر سیف، نینا، ٹائیگر اور پری دنگ رہ گئے تھے۔ ایول نے کبھی خود اپنے منہ کے آگے کھانے کی پلیٹ نہیں رکھی تھی، آج وہ اپنی بیوی کے آگے ناشتہ رکھ رہا تھا۔ حور تو ایول کے اتنے قریب بیٹھنے پر ہی گھبرا گئی تھی۔ ایول سیف اور ٹائیگر سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ حور خاموشی سے چائے پی رہی تھی۔ نینا اور پری آپس میں خسر پسر کر رہی تھی۔ ایول کے موبائل پر کال آ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ وائر کال سننے چلا گیا تھا۔ یہ تو پہلے دن سے ہی زن مرید بن گیا۔ ٹائیگر کی بات پر سیف نے بامشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ ہاں کہہ تو صحیح رہا ہے، دیکھا نہیں کیسے خدمتیں کر رہا تھا بیوی کی۔ پکا زن مریدی کے ریکارڈ توڑے گا۔ ٹائیگر نے سیف کی اس بات پر مشکل سے اپنا کہہ روکا ہوا تھا۔ ایول کے جاتے ہی ٹائیگر سیف کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگ گیا تھا، جبکہ اب ٹائیگر معائنہ کرتی نظروں سے حور کو دیکھ رہا تھا۔ ٹائیگر رنگین طبیعت کا مالک تھا، لیکن حور کو وہ اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اسے یہ چھوٹی سی لڑکی بہت ڈری سہمی لگی تھی۔ حور کے ہاتھ کانپ رہے تھے ہلکے ہلکے۔ ٹائیگر کے ساتھ ساتھ سیف بھی پریشان سا حور کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ ایول کو ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایول نے ہمیشہ ایک عورت کی حفاظت کی، عورت کی عزت کی، پھر اس گڑیا کے ساتھ ایسا کیا کر دیا کہ وہ اتنا ڈر گئی ہے؟ ٹائیگر کی نظر اچانک حور کی خوبصورت گردن پر پڑی تھی، جس کو دیکھ کر اس کو بے حد رحم آیا تھا۔ حور پہ ٹائیگر نے سیف کو ٹانگ مار کر اپنی طرف مخاطب کیا۔ سیف نے بھی اشارہ سمجھتے ہی جیسے ہی حور کی گردن کو دیکھا تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ بھلا کوئی کیسے کسی چھوٹی سی 17 سال کی بچی پہ اتنا ظلم کر سکتا ہے؟ سیف نے فی الحال خاموش رہنے میں ہی عافیت جاننی تھی۔ ناشتے کے بعد سیف، ٹائیگر، نینا، پری کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد جاننے کے لیے اٹھ گئے تھے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد ایول کے ساتھ اکیلی رہنے کا سوچ سوچ کر ہی حور کی جان نکل رہی تھی۔ اس نے اچانک نینا کے ہاتھ کو پکڑ لیا تھا۔ نہیں جائیں نا آپی، یہی رک جائیں۔ نہ نہیں میری جان، مجھے جانا ہوگا، لیکن تم جب کہو گی میں آ جاؤں گی تم سے ملنے، ٹھیک ہے؟ نینا نے نرمی سے حور کے سرخ ہوتے گالوں پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ نینا اور باقی سب کو اس طرح دور جاتا دیکھ حور روتے ہوئے نینا کے ساتھ لگی کہنے لگی تھی، نہیں نا آپی، اگر آپ جائیں گی تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ مجھے نہیں رہنا شاہ جی کے ساتھ، شاہ جی بہت برے ہیں، مجھے شاہ جی کے پاس چھوڑ کر نہ جائیں۔ حور کے ایسے کہنے منت کرنے سے نینا کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ وہ بہت مضبوط عورت تھی، لیکن اسے نازک سی حور بہت اچھی لگی تھی۔ نینا کی نیلی خوبصورت آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ آپی پلیز مجھے ساتھ لے جائیں نا۔ گڑیا پلیز تم رونا بند کرو، ایول تمہیں کچھ نہیں کرے گا۔ سیف نے پریشانی سے ماتھا مسلتے ہوئے حور سے کہا، نہیں بھائی مجھے نہیں رہنا شاہ جی کے ساتھ، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ وہ اب باقاعدہ رو رو کر التجا کر رہی تھی۔ ایول جو کہ کب سے یہ سب دیکھ رہا تھا، حور کی یہ حرکت اسے بہت بری لگی تھی۔ وہ اپنے بھاری قدم اٹھاتا ہوا حور کی طرف بڑھا تھا۔ سختی سے حور کے بازوؤں کو اس نے اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا تھا۔ تم یہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھ سکتی، یہاں سے باہر۔ ایول تو تمہاری لاش کو بھی اس گھر سے باہر نہ جانے دے۔ تم جیتے جی اس گھر سے باہر جانے کی بات کر رہی ہو۔ اگر تم مر بھی گئی نا تو حور، تمہیں یہی اسی جگہ دفن کروں گا، یاد رکھنا۔ حور کو تو جیسے کرنٹ لگ گیا تھا ایول کی باتوں سے۔ ایول اسے زبردستی اپنے باہوں میں اٹھائے بغیر کسی کی پرواہ کیے لے گیا تھا، جبکہ پورے شیش محل میں حور کی چیخیں تھیں، نینا آپی، سیف بھائی پلیز مجھے بچا لیں، مجھے نہیں رہنا یہاں پلیز۔ نینا بہت رو رہی تھی، اسے اپنی بے بسی پہ رونا آ رہا تھا۔ وہ آج پہلی بار رو رہی تھی، جبکہ سیف، ٹائیگر، پری اسے سمجھا کر اپنے ساتھ واپس لے کر جا رہے تھے۔ وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے حور ایول کی ملکیت ہے، اس پر صرف ایول کا حق ہے۔ اس لیے وہ لوگ خاموشی سے چلے گئے تھے۔ میر مینشن میں بہت سناٹا تھا، ہر طرف خاموشی کا سماں تھا۔ حور کے لاپتہ ہونے کو آج دوسرا دن تھا، ایک رات گزر چکی تھی۔ میر احمد اور میر علی کی جان سے پیاری اکلوتی بہن گھر سے لاپتہ تھی۔ وہ دونوں جی جان سے دن رات ایک کر کے اپنی بہن کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہ انہیں کہیں نہیں مل رہی تھی۔ پورے گھر میں ہر طرف خاموشی تھی، حور کی کھلکھلاہٹوں کے بغیر یہ گھر بالکل سنسان ہو گیا تھا۔ نانی اور اروبا کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ وہ لوگ بس اپنی پیاری بہن کی، پیاری حور کی اور اس کی عزت کی حفاظت کی دعا کے علاوہ اور کر بھی تو کچھ نہیں سکتی تھی۔
علی اور احمد تو پاگلوں کی طرح بس اپنی بہن کو ڈھونڈ رہے تھے۔ پولیس نے بھی انفارمیشن شروع کی ہوئی تھی۔ احمد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری دنیا تہس نہس کر کے رکھ دے۔ حور کے کمرے میں لا کر ایول نے زور سے بیڈ پر پٹک دیا تھا۔ آہ! حور کے منہ سے ایک سسکی نکلی تھی۔ حور کے منہ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے وہ حور کو مزید خوف زدہ کر رہا تھا۔ تم اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھ سکتی۔ ڈیم اٹ! میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، یاد رکھنا۔ حور پر غصے سے دھاڑ کر وہ کمرے سے چلا گیا تھا۔ حور بیڈ پر بیٹھ کر اپنی بربادی کا ماتم منا رہی تھی۔ سب کچھ ہی تو چھین گیا تھا اس سے، اس کا گھر، اس کے بھائی، اس کا نام، اور سب سے بڑھ کر اس کی عزت۔ اس ظالم شخص نے ایک ہی رات میں اس مومی گڑیا کی عزت کو تار تار کر دیا تھا۔ جب جب حور گزری رات کو یاد کرتی تھی وہ کانپ کر رہ جاتی تھی۔ آخر بہت ظلم ہوا تھا اس نازک سی لڑکی پہ۔ روتے روتے ہی حور کے کانوں میں اذان کی آواز آئی تھی۔ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہی وہ وضو بنا کر نماز پڑھنے لگ گئی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھاتے وہ سسکیوں سے رونے لگ گئی تھی۔ بہت گلے تھے اسے خود سے، اپنی زندگی سے، اپنے آپ سے، اپنے شاہ جی سے۔ وہ روتے ہوئے اپنے دل کا درد اپنے پیارے اللہ جی کو بتا رہی تھی۔ دلوں کا حال اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ جب ہم پوری دنیا سے تھک ہار کر مایوس ہو کر آتے ہیں تو ہمیں پھر ایک ہی راستہ دکھائی دیتا ہے، اور وہ ہے اپنے رب کی بارگاہ میں رونے کا، گڑ گڑانے کا۔ اور بے شک ہمارا رب ہمیں کبھی مایوس نہیں کرتا۔ وہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہمیں کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے اپنے رب سے۔ دعا کرنے کے بعد حور اٹھ کر بیڈ پر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ چکی تھی۔ ملازمہ نے اسے کھانے کا پوچھا لیکن اس نے منع کر دیا اور سختی سے کہا کہ اس کے کمرے میں کوئی نہ آئے، وہ آرام کر رہی ہیں۔ ایول نے اپنے روم میں خفیہ کیمرہ لگایا ہوا تھا جس سے وہ اپنی حیاتی قلبی کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے آفس میں بیٹھ کر وہ حور کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ حور غصے سے رو کر ناک سرخ کیے لیٹی تھی کہ اچانک اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ ایول بھی مسکراتی آنکھوں سے حور کو دیکھ کر لیپ ٹاپ بند کر چکا تھا۔ آج اسے ایک اور انسان کو ٹھکانے لگانا تھا جو کہ مظلوم بچیوں کا ریپ کر کے انہیں زندہ جلا دیتا تھا، اور وہ ایک گنڈا تھا جس کی عمر لگ بھگ 55 سال تھی، مگر اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے درندہ 40 سال کا لگ رہا تھا۔ وہ ہر روز مظلوم غریب بچیوں کی عزت اتار کر انہیں زندہ جلا دیتا تھا۔ سیف اور ٹائیگر اسے آج سیاہ مرت میں لے آئے تھے۔ ایول نے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ویڈیو بنوا کے اس کے بیٹے جعفر کو بھیج دی تھی، اور اس کے جسم کے ٹکڑوں کو گفٹ باکس میں پیک کروا کر اس کے اکلوتے لاڈلے بیٹے کو بھیج دیے تھے۔ اپنے باپ کے جسم کے اتنے ٹکڑوں کو دیکھ کر جعفر کو اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ ایول سے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لے کر رہے گا۔